بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق و سعادت دے اور ہمارے درود پاک پڑھنے میں برکت دے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اسے بڑھاتے جائیں، اس میں اضافہ کرتے جائیں اور توجہ محبت ادب سے پڑھیں۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں آپ کو درود پاک پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتاتی ہوں، اور جب میں اس طریقے سے درود شریف پڑھتی ہوں تو مجھے اس کا فیض بھی ملتا ہے، اور یہ درود شریف پڑھ کے جو دعا مانگوں قبول و مقبول ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ اپنی تعداد فکس کر لیں، یعنی جیسے آپ آسانی سے بیٹھ کر جتنی دیر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ویسے تو آپ دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ رہے ہیں، پڑھیے کوئی سا بھی درود پاک جو آپ آسانی سے پڑھتے ہیں اس کی ایک تعداد فکس کریں اور ایک وقت فکس کریں کہ میں عشاء کے بعد، تہجد کے بعد، فجر کے بعد، رات سونے سے پہلے، ظہر کے بعد ایک وقت بنا کے اور ایک تعداد بنائیں کہ میں 500 مرتبہ یا 1000 یا 2000 یا 3000 یا 313 اتنا درود شریف بیٹھ کے پڑھوں گی۔ کہتی ہیں کہ آپ نے ایک وقت بنانا ہے اور اس وقت پر ڈیلی اتنا درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے تصور، دھیان، توجہ کے ساتھ، اور پھر وہ ہدیہ کر کے دعا کرنی ہے۔ کہنے لگی چند دن جب آپ ایسے کریں گی نا تو آپ کو اس کی تاثیر ملنے لگے گی، اس وقت میں آپ کی خاص برکت ہونے لگے گی اور درود پاک کی خاص تاثیر ملے گی، اور پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کہتی ہیں کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ میرے شوہر جو ہے ایک کمپنی میں ملازم تھے اور میں خود ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ سیلری ہم دونوں کی بہت کم تھی، لیکن گزر بسر ہو رہا تھا، 2 وقت کا کھانا آرام سے مل جاتا۔ لیکن بعض اوقات اگر کوئی بیماری آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی، خاندان میں کوئی شادی آ جاتی، تب ہمیں قرضہ لینا پڑتا، یا ہمیں اپنی بہت ساری چیزیں ڈیلی روٹین کی روکنی پڑتی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی۔ کہتی ہیں کہ انہی حالات میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ ہمیں ایکسٹرا پیسوں کی ضرورت تھی، اور میں نے ان دنوں اپنے اسکول میں BC ڈالی ہوئی تھی، کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، اور کمیٹی کے پیسے میرے پاس جمع ہوتے اور پھر جو بھی ممبر ہوتے میں انہیں دے دیتی۔ کہتی ہیں کہ جس مہینے میرے پاس کمیٹی کے پیسے جمع ہوئے، مجھے ضروری کام اور خرچہ تھا اور میں نے وہ پیسے خرچ کر لیے۔ کہتی ہیں پیسے تو خرچ کر لیے میں نے، لیکن وہ کمیٹی مجھے دینی تھی جس ممبر کو، اسے مجھے 10 تاریخ کو دینی تھی، اور میں بہت پریشان تھی کہ جتنے پیسے میں نے خرچ کیے ہیں اتنے پیسے میں کیسے ڈالوں گی۔ اب خاندان میں یا کسی سے بھی، دوست احباب سے میں قرضے کی بات کرتی تو کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں، انہیں میرے حالات پتہ تھے، انہیں پتہ تھا کہ میں شاید لوٹا نہیں پاؤں گی، تو کوئی مجھے قرضہ دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ کہتی ہیں کہ بہت پریشانی بنی ہوئی تھی۔ میں نے ان حالات میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ شارٹ درود شریف میں پڑھتی اور بہت توجہ دھیان سے پڑھتی، اسی وقت پر بیٹھ کے پڑھتی، اور رو رو کے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتی رہتی اور نظر کرم کی درخواست کرتی رہتی، اور اللہ سے دعا کرتی کہ تیرے حبیب کے صدقے میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میری عزت بچا لے، میرے کمیٹی کے پیسے کسی بھی طریقے سے پورے کر دے، بس مجھ پر کرم کے دروازے کھول دے، مجھے یہ پیسے دینے ہیں 10 تاریخ کو، میری عزت بچا لیں۔ کہتی ہیں کہ روزانہ میں درود شریف اس طریقے سے پڑھتی رہی 1000 بار، اور ہدیہ کرتی رہی اور دعا کرتی رہی۔ کہتی ہیں کہ 8 تاریخ ہو گئی، کوئی بندوبست نہیں ہوا، میری جان پہ بنی ہوئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کہتی ہیں کہ 9 تاریخ کی رات کو میرے ایک بھائی ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، ان کا میرے پاس میسج آیا کہ تمہارے ہسبینڈ کے اکاؤنٹ میں نے کچھ رقم بھیجی ہے، اور یہ میں نے تمہیں بطور تحفہ بھیجی ہے کہ کافی ٹائم سے میں نے تمہیں کوئی گفٹ نہیں بھیجا، تمہارے بچوں کے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے، تو یہ رقم لے لو اور اپنی کوئی ضرورت کی چیز یا بچوں کے لیے کچھ لے لینا۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے ہسبینڈ کا اکاؤنٹ کھولا تو انہوں نے اچھی خاصی رقم بھیجی ہوئی تھی، یعنی کمیٹی کے لیے جتنے پیسے مجھے چاہیے تھے اس سے ڈبل اماؤنٹ انہوں نے بھیجا ہوا تھا۔ کہتی ہیں میری حیرت کی، خوشی کی اور شکر کی انتہا نہ رہی کہ جتنے پیسوں کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نظر کرم فرمائی کہ مجھے اس سے زیادہ ہی پیسے مل گئے، اور اللہ کا بے حد شکر ادا کیا، اور جو کمیٹی کے پیسے تھے دوسرے دن 10 تاریخ تھی، وہ پیسے میں نے جن کی کمیٹی تھی ان کو دی، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کرم کی، فضل کی، رحمت کی دعا کی۔ کہتی ہیں اس کے بعد میرا یہ معمول رہا کہ خاص تعداد اور خاص وقت پہ، یعنی جو وقت مقرر کیا اس پہ بیٹھ کے پڑھتی، توجہ دھیان سے، اور ہدیہ کرتی رہتی اور اپنے لیے آسانیاں مانگتی رہتی۔ کہتی ہیں کہ اس کا یہ فضل، یہ کرم ملا کہ جو مانگتی اللہ کریم مجھے دیتا، جو پریشانی ہوتی وہ ختم ہو جاتی، جو مسئلہ ہوتا وہ حل ہو جاتا، اور اس طریقے سے زندگی میں بہت تبدیلیاں آئیں، بہت چیزیں ایسی ایڈ ہوئیں آگے چل کر کہ جن کے بارے میں سوچو تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھ دی اور مجھے یہ بھی عطا فرما دیا، اور یہ سب کچھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ تو کہتی ہیں آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تعداد فکس کریں، ایک وقت بنائیں، اس میں باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، توجہ دھیان سے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، اور اسے ہدیہ کر کر نظر کرم کی دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں۔
کہتی ہیں چند دن میں زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے حل ہوں گے اور پریشانیاں ختم ہوں گی اور کام بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔